کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے باہر جب غزوہ احزاب ہوا، اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اس موقع پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کرام کی 10 لوگوں کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے یہ خندق کھودنی ہے، دوسرے کو کہا کہ آپ نے یہ کھودنی ہے۔ جب ڈیوٹیاں لگ گئی نا تو میں یہاں پر آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہ خندق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے کھودی گئی تھی۔ تو جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی تو حضرت سلمان فارسی کی جہاں پہ ڈیوٹی لگی تو وہاں پر جب آپ نے وہ کدال لگایا تو ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ وہ کدال ہی ٹوٹ گیا۔ اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف بارگاہ مصطفیٰ میں جب وہ حاضر تھے وہ بھی، اور ان کی ڈیوٹی بھی حضرت سلمان فارسی کے ساتھ تھی، تو انہوں نے حضرت سلمان فارسی سے عرض کیا کہ حضور یہ خندق نہیں کھودی جا رہی، ہمارا یہ ابزار جو ہے یہ بھی ٹوٹ گیا ہے، اب یوں کریں کہ ہم بارگاہ مصطفیٰ میں چلتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو خندقیں کھودی گئی تھی اس سے پہلے سرکار دو جہاں نے خط کھینچا تھا اور صحابہ سے فرمایا تھا کہ صحابہ تم نے یہاں سے یہاں تک جو ہے وہ اس کو کھودنا ہے۔ اب حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اگر ہم اس جگہ کو چھوڑ کر اور جگہ پہ جاتے تھے تو بھی سرکار کی حکم عدولی ہوتی تھی، ہم یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ سرکار کی حکم عدولی کرے، سرکار کے حکم سے آگے بڑھیں۔ فرماتے جب ہم سرکار کی بارگاہ میں پہنچے نا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ترکی خیمے میں جو ہے وہ تشریف فرما تھے، سرکار وہاں پہ تشریف لائے وہاں سے، اور سرکار نے حضرت سلمان فارسی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر سرکار اس خندق کے اندر جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کدال دوسرا ان سے پکڑا، سرکار نے پہلا کدال مارا، فرماتے ہیں کہ وہاں سے یوں بجلی چمکی، یعنی روشنی یوں نکلی جس طریقے سے چراغ ہوتا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسرا کدال مارا، پھر اسی طریقے سے روشنی برآمد ہوئی، پھر تیسرا مارا، پھر روشنی ہوئی اور وہ خندق جو ہے وہ چلی گئی نیچے۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار نے پھر ہاتھ پکڑا، اس خندق سے باہر نکلے۔ حضرت سلمان فارسی نے جو فکرہ اس وقت اشارہ کیا، سب سے پہلا یہ فکرہ آپ استعمال کرنے والے ہیں۔ آپ نے کہا حضور میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، جو آج ہم نے یہ ماجرا دیکھا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آقا وجہ کیا ہے کہ آپ نے پہلی مرتبہ کدال مارا تو روشنی نکلی، پھر دوسری مرتبہ مارا تو پھر بھی روشنی نکلی، اور تیسری مرتبہ آپ نے کدال مارا تو پھر بھی روشنی نکلی۔ اس وقت میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ تم دیکھتے ہو کہ یہ کیا مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ صاحب نے کہ یا رسول اللہ یہ آپ سے اس روشنی کے متعلق پوچھتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں نے پہلا کدال مارا اور وہ خندق ٹوٹی، یعنی وہ پتھر ٹوٹا اور اس سے روشنی نکلی، یہ تھا کہ رب ذوالجلال ہمارے ہاتھوں پر فارس کو فتح فرمائے گا، اور میں نے فارس کے اندر دیکھا وہ سارا سسٹم ان کا، فرمایا کہ وہ فتح عطا فرمائے گا۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ پھر دوسری مرتبہ؟ سرکار نے فرمایا جب دوسری مرتبہ میں نے کدال مارا، رب ذوالجلال نے روشنی پیدا کی تو مجھے روم دکھایا گیا اور یہ ہمارے ہاتھوں پر یہ بھی فتح ہوگا۔ سرکار نے فرمایا جب تیسری مرتبہ میں نے کدال مارا تو پھر روشنی ہوئی، تو فرمایا کہ پھر اس تیسری مرتبہ مجھے صنع یمن دکھایا گیا کہ یمن بھی ہمارے ہاتھوں پر اللہ رب العزت فتح عطا فرمائے گا۔ جب صحابہ کرام کو یہ بات بتلا دی تو سرکار نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ صحابہ کرام کو خوشخبری دیتے ہیں کہ رب ذوالجلال یہ تینوں ممالک آپ کے ہاتھوں پہ فتح فرمائے گا۔ اب جب مشرکین نے سنا کہ یہ اب 3 ممالک فتح کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے جب یہ فکرہ جو ہے وہ استعمال کیا تو رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کو نازل کیا۔ اب یہاں پر جو غور طلب بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف توکل، بھروسہ اس رب ذوالجلال کی ذات پر رکھے، اور جو رب ذوالجلال نے بندے کی ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے وہ بندہ اپنی تعین کرتا رہے، مثلا شریعت مطالعہ ہے اس پر کاربند رہے، اس پر عمل کرے، باقی ہے عزت ذلت وہ اسی رب ذوالجلال کے دست قدرت میں ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ خدا مومن کو ذلت نہیں دیتا، مومن کو عزت سے ہی نوازتا ہے۔ اگر آپ سورۃ منافقین کو پڑھیے نا تو اس کے اندر صراحتاً ایک آیت کریمہ ہے، رب ذوالجلال فرماتے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، رب ذوالجلال فرماتے کہ عزت صرف اور صرف اللہ کے لیے اور عزت اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور عزت مومنوں کے لیے ہے۔ تو لہذا مومن کون ہوتا ہے؟ مومن ہوتا وہی ہے جو اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کے کالم میں ڈھال لیتا ہے، اور انسان جب تک شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کے قریب نہیں آتا تب تک یہ شریعت مطہرہ انسان کو مشکل لگتی ہے، اور پھر مختلف بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں، مختلف مصائب و آلام کا بھی شکار ہوتا ہے۔ جو ہی شریعت مطہرہ کے کالم میں انسان ڈھل جاتا ہے پھر کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے آسان سے آسان تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو لہذا آج کے اس درس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے، ایک تو انسان رب ذوالجلال کی ذات پر بھروسہ کما کر حق کو رکھے، اور پھر میں آپ کو عرض کروں کہ جیسے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیم اسی طریقے سے پھر بعد میں ہوا، ایران بھی فتح ہوا، روم بھی فتح ہوا، صنعاء یمن بھی فتح ہوا، اور اسی کسرا کے بارے میں سرکار نے حضرت جو ہے وہ سراقہ بن مالک کو فرمایا تھا، جب وہ آپ کو شہید کرنے کے لیے آیا نا تو اس نے تلوار اٹھائی
تو سرکار نے فرمایا کہ سراقہ میں تو تیرے کلائیوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں اور تم میری شہادت کے جا پائے ہو. تو اس وقت جب آپ کو چھوڑا تو پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر یہ فتح ہوا تو وہاں پر آپ جو ہے وہ تلاش کر رہے تھے وہ کنگن. صحابہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ میں کنگن تلاش کر رہا ہوں جن کی خوشخبری میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی. اور یہاں پر یہ بھی بات ذہن میں رکھی ہے کہ پھر سرکار دو جہاں علیہ وسلم کی اس فرمان پہ آپ نے تعمیل بھی کی، عمل بھی کیا کہ حضرت سراقہ بن مالک کو پھر وہ کنگن پہنائے گئے. اور پھر صحابہ نے اعتراض کیا کہ حضور مرد کے لیے سونا حرام ہے، آپ نے ان کو کنگن پہنا دیے ہیں. آپ نے فرمایا کہ شریعت میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی ہے، لہذا چونکہ سرکار نے فرما دیا ہے اس لیے میں نے آج ان کو کنگن پہنائے ہیں. ویسے مرد کے لیے سونا حرام ہے، آج کل کوئی نہ پہنے، جس طریقے سے آج کل بعض ملنگ بن جاتے ہیں پھر وہ چاندی کے کڑے بھی پہن لیتے ہیں، سونے کی بھی نہ معلوم کیا کچھ کرتے ہیں. اسلام میں وہ جائز نہیں ہے. یہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو کسی شخص کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، سرکار دو جہاں وسلم کے خاص حکم ہوتا ہے. پھر یہ سارا سسٹم ہوا تو لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان اپنی تو نیکی کرے، باقی اس کا جو صلہ ہے، ثمر ہے، اس کو رب ذوالجلال کی ذات پر چھوڑ دے. وہ یقیناً رب ذوالجلال کی بارگاہ سے انسان کو جتنی ملتی ہے. دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین سو آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.